بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور بے چینی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے معاشرے کے اندر تشریف لائے تھے جہاں گناہ تو گناہ بلکہ شرک، کفر، بت پرستی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلم بغاوت، اعلانیہ نافرمانیاں ہو رہی تھی۔ کوئی شخص بھی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ اس وقت آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ ان سب کی اصلاح آپ کو کرنی ہے۔ بعثت کے بعد 3 سال ایسے گزرے ہیں کہ ان میں آپ کو تبلیغ اور دعوت کی بھی اجازت نہیں تھی۔ ان 3 سال کے اندر آپ معاشرے میں ہونے والی برائیوں کو دیکھتے رہے اور غار حرا کی تنہائیوں میں جا کر اللہ جل شانہ سے مناجات فرما رہے ہیں، اور معاشرے میں ہونے والے منکرات کو دیکھ کر طبیعت میں ایک گھٹن اور ایک بے چینی پیدا ہو رہی ہے کہ کس طرح ان کو دور کروں۔ آخر کار آپ کی یہ بے چینی اور بے تابی رنگ لاتی ہے، اور اس کے بعد جب آپ کو تبلیغ و دعوت کی اجازت ملتی ہے تو پھر آپ اسی برے ماحول کے اندر اپنی دعوت کے ذریعے انقلاب برپا فرماتے ہیں۔ اس بے چینی اور بے تابی کا ذکر قرآن کریم نے اس طرح فرمایا ہے۔ فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کیا آپ اپنی جان کو اس اندیشے میں ہلاک کر ڈالیں گے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ یعنی اللہ تعالیٰ حضور پاک علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان علیک الا البلاغ، آپ کے ذمے صرف تبلیغ کا فریضہ ہے۔ آپ اپنی جان کو ہلکان نہ کیجیے اور اتنے پریشان نہ ہوں، لیکن آپ کے دل میں اس قدر بے چینی تھی کہ جو شخص بھی آپ کے پاس آتا، آپ اس کے بارے میں یہ خواہش کرتے کہ کسی طرح میں اس کو جہنم کے عذاب سے بچا لوں اور دین کی بات اس کے دل میں اتار دوں۔ آج ہمارے اندر یہی خرابی ہے کہ ہمارے اندر وہ بے چینی اور بے تابی نہیں ہے۔ اول تو آج برائیوں کو برا سمجھنے کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ معاشرے اور ماحول کے اثر سے ہماری یہ حالت ہو گئی ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی شخص برائی نہیں بھی کر رہا ہے بلکہ خود ان سے بچا ہوا ہے، وہ صرف یہ سوچ کر بچا ہوا ہے کہ اب تو بڑھاپا آ گیا، جوانی ختم ہو گئی، اب کیا میں اپنے طرز عمل میں تبدیلی پیدا کروں۔ اس شرم سے وہ اپنی پرانی طرز زندگی کو نہیں بدل رہا ہے۔ لیکن اولاد جس غلط راستے پر جا رہی ہے، اس کی برائی دل کے اندر نہیں ہے۔ اگر دل میں برائی ہوتی تو اس کے لیے بے چین اور بے تاب ہوتا۔ معلوم ہوا کہ دل میں ان کی برائی موجود نہیں ہے، اور اولاد کے بارے میں یہ سوچ لیا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی گزار لی ہے، یہ نئی نسل کے لوگ ہیں، اگر انہوں نے اپنی خوش گپیوں اور کھیل کود کے نئے طریقے نکال لیے ہیں تو چلو ان کو کرنے دو، یہ سوچ کر خاموش بیٹھ جاتے ہیں اور ان کو نہیں روکتے، اور دل میں ان کی طرف سے کوئی بے چینی اور بے تابی نہیں ہے۔ آگے فرمایا کہ بات میں تاثیر کیسے پیدا ہو۔ جب انسان کے دل میں معاشرے کی طرف سے بے چینی اور بے تابی پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اللہ جل شانہ اس کی بات میں تاثیر پیدا فرما دیتے ہیں۔ جب فکر پیدا ہو جاتی ہے، حضرت مولانا نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اصل میں تبلیغ و دعوت کا حق اس شخص کو پہنچتا ہے جس کے دل میں تبلیغ و دعوت کا جذبہ ایسا ہو گیا ہو جیسے حوائج ضروریہ کو پورا کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ مثلا بھوک لگ رہی ہے اور جب تک کانا نہیں کالے گا چین نہیں آئے گا۔ جب تک ایسا جذبہ دل کے اندر پیدا نہ ہو، اس وقت تک اس کو دعوت و تبلیغ کا حق نہیں ہے۔ جیسے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں دعوت و تبلیغ کا ایسا ہی جذبہ پیدا فرما دیا تھا جس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کے ایک ایک واعظ میں سینکڑوں انسان ان کے ہاتھ پر گناہ سے توبہ کرتے تھے، اس لیے کہ بات دل سے نکلتی تھی اور دل پر اثر انداز ہوتی تھی۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ لکھا ہے۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ دہلی کی جامع مسجد میں 1.5-2 گھنٹے کا وعظ فرمایا۔ وعظ سے فارغ ہونے کے بعد
آپ جامع مسجد کی سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے تھے، اتنے میں ایک شخص بھاگتا ہوا مسجد کے اندر آیا اور آپ ہی سے پوچھا کہ کیا مولوی اسماعیل صاحب کا واز ختم ہو گیا؟ آپ نے جواب دیا کہ ہاں بھائی، وہ تو ختم ہو گیا۔ اس نے کہا کہ مجھے بہت افسوس ہوا، اس لیے کہ میں تو بہت دور سے واز سننے کے لیے آیا تھا۔ آپ نے پوچھا کہ کہاں سے آئے تھے؟ اس نے جواب دیا کہ میں فلاں گاؤں سے آیا تھا اور اس خیال سے آیا تھا کہ میں ان کا واز سنوں گا، افسوس کہ ان کا واز ختم ہو گیا اور میرا آنا بیکار ہو گیا۔ حضرت مولانا نے فرمایا کہ تم پریشان مت ہو، میرا ہی نام اسماعیل شہید ہے، آؤ یہاں بیٹھ جاؤ۔ چنانچہ اس کو وہیں سیڑھیوں پر ہی بٹھا دیا۔ فرمایا کہ میں نے ہی واز کہا تھا، میں تمہیں دوبارہ وہی واز سنا دیتا ہوں جو کچھ میں نے واز میں کہا تھا۔ چنانچہ سیڑھیوں میں بیٹھ کر سارا تقریر دوبارہ دہرا دیا۔ بعد میں کسی شخص نے کہا کہ حضرت آپ نے کمال کر دیا کہ صرف ایک آدمی کی خاطر پورا واز دوبارہ دہرا دیا۔ جواب میں حضرت مولانا نے فرمایا کہ میں نے پہلے بھی ایک ہی کی خاطر واز کہا تھا، یعنی اللہ کے لیے، اور دوبارہ بھی ایک ہی کی خاطر کہا۔ یہ مجمع کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ جس ایک اللہ کی خاطر پہلی بار بات کی تھی، دوسری مرتبہ بھی اسی ایک اللہ کی خاطر کہہ دیا۔ یہ تھے حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ ایسا جذبہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دل میں پیدا فرما دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس اخلاص اور اس جذبہ اور اس بے چینی اور بے تابی کا کوئی حصہ ہمارے دلوں میں بھی پیدا فرما دے کہ ان منکرات کو دیکھ کر یہ بے چینی اور بے تابی پیدا ہو جائے کہ ان منکرات کو کس طرح ختم کیا جائے اور کس طرح مٹایا جائے۔ یاد رکھیے، جس دن ہمارے دلوں میں یہ بے تابی اور بے چینی پیدا ہو گئی، اس دن آدمی کم از کم اپنے گھر کی اصلاح تو ضرور کر لے گا۔ اگر گھر کی اصلاح نہیں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی بے چینی اور بے تابی دل میں موجود نہیں ہے، بلکہ آدمی وقت گزار رہا ہے۔ خلاصہ یہ ہے، بہرحال ہر انسان کے ذمے انفرادی تبلیغ فرض عین ہے۔ جب انسان اپنے سامنے کوئی برائی ہوتی ہوئی دیکھے تو اس برائی کو ختم کرنے کی کوشش کرے، پہلے ہاتھ سے ختم کرنے کی کوشش کرے، اگر ہاتھ سے نہ ہو سکے تو زبان سے روکنے کی کوشش کرے، اور اگر زبان سے نہ ہو سکے تو دل سے اس کو برا جانے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ آگے اور ٹاپک ہے جنت کے مناظر، اس کو اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ سنائیں گے۔